استغفار، یہ وہ خوبصورت لفظ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری امہ کو دیا ہے اور آخری سانس تک ہر انسان کو ملتا ہے۔ یہ لفظ جو ہے وہ اپنے آپ میں اتنا خوبصورت ہے کہ جب ہم اس کی گہرائی کو جانتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم نے ایک بار بھی استغفر اللہ کہہ دیا تو ہمارے سارے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھپا دیا۔ تو چلیے اس الفاظ کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ جب ہم استغفر اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہیں، اور استغفر اللہ استغفار سے لیا گیا ہے، اور استغفار جو ہے وہ غافارہ سے لیا گیا ہے، یعنی اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے غافارہ، یعنی غین فا اور را، جس کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا یا ڈھانک دینا۔ کتنا خوبصورت مطلب ہے، چھپا دینا یا ڈھانک دینا۔ اور جو چیز چھپا دی جاتی ہے اور ڈھانک دی جاتی ہے وہ چیز ہمیں دکھتی نہیں ہے کہ اس کے اندر ہے کیا۔ جیسے اگر ہم ڈکشنری میں جاتے ہیں اور تو ہمیں اس الفاظ کی اور گہرائی کا پتہ لگتا ہے۔ تو دیکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں غفر الشیب بالخضاب، یعنی ہم نے اپنے بالوں کو چھپا لیا کس چیز سے، یعنی ڈائی کر لیا۔ جیسے کسی کے وائٹ ہیئر ہے، سفید بال ہے، اور جب وہ خضاب لگاتے ہیں یعنی ہیئر کلر جب وہ لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جس کلر اگر بلیک ہیئر کلر لیا ہے تو پھر وہ بلیک کلر وائٹ کو پورا ڈھانپ دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا آپ کو کہیں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ سفید بال تھے؟ نہیں۔ پھر اسی طریقے سے آتا ہے غفر المتاع، یعنی کوئی چیز بیگ میں ڈال دینا، پھر اس کو چھپا دینا اور پھر اس چیز کی حفاظت کرنا۔ سبحان اللہ، جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، استغفر اللہ کہتے ہیں، تو اللہ اس گناہ کو چھپا دیتا ہے، اسے کور کر دیتا ہے اور پروٹیکٹ دیم، اور اس کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں کھل نہ جائے۔ سوچیے۔ پھر اسی طریقے سے غفر لہ ذنبہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے غفر الامر، اس کا مطلب ہے کہ معاف تو کر دیتا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو میٹرز ہوتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، یعنی جو گناہ ہم سے ہوتا ہے اس کو سدھار بھی دیتا ہے، یعنی اللہ سے ہمیں ہدایت مل جاتی ہے، ہم ہدایت کے بھی طلبگار ہوتے ہیں۔ جب ہم استغفار کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل ملامت ہوا اس گناہ پہ جو گناہ ہم نے کیا، اور یہ چیز ہونا یعنی اس بات کو فیل کرنا، پچھتانا اس بات کے لیے جو گناہ ہوا ہے، یہ اپنے آپ میں ہدایت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ پھر اسی طریقے سے کیا ہے، ہم اور دیکھتے ہیں تو کیا آتا ہے، مغفر یا مغفار، اس کا مطلب کیا ہوگا، یا مغفرن، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہیلمٹ۔ تو ہیلمٹ ہم کب لگاتے ہیں، ہیلمٹ ہم جب اسکوٹر وغیرہ جب چلاتے ہیں، اسکوٹر ہوا، بائک ہوا، اور جب ہیلمٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہم تب کیوں لگاتے ہیں، تاکہ ہم کیا کر سکیں، ہم اپنے سر کو چھپا سکیں، ہم اپنے سر کو چھپا سکیں، اور ہیلمٹ سے پورا ہیڈ آپ کا کور ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جب ہم بولتے ہیں استغفر اللہ من کل ذنب، تو اس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، یعنی جو گناہ ہم نے ورڈز یعنی بول کے کیا، بولا بھی، اور اس کو ہم نے ایکشن کے بھی تھرو کیا، یعنی ہمارے ہاتھ پاؤں سے بھی وہ چیز ہوئی۔ اور جب ہم غفور کہتے ہیں اور غفار آتا ہے، اور ان سارے ورڈز جو بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان سارے ورڈز میں غفارہ آیا ہی آیا ہے۔
تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور بہت زیادہ معاف کر دیتا ہے، اور بہت جلدی معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحیم۔ تو استغفار کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی چھپا دیتا ہے، ڈھانک دیتا ہے، پھر اسے پروٹیکٹ کرتا ہے کہ کہیں وہ چیز کھل نہ جائے، اور کھل نہ جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوبارہ سے ہم وہ چیز نہ کر لیں۔ استغفار پڑھنے سے ہمیں ہدایت اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرماتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے غفارہ کا مطلب وہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم نے اندر ایک کپڑا پہنا، پھر اس کے اوپر ایک کپڑا پہنا، پھر اس کے اوپر ایک کپڑا پہنا، یعنی اب جو ایک دم اندر پہنا اس کو ہم نے چھپا دیا، دکھ ہی نہیں رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو خوبصورت الفاظ ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس الفاظ کی گہرائی کو سمجھنے کے بعد اگر آپ ایک بار بھی استغفر اللہ آپ نے پڑھا تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی تمام پچھلی گناہوں کو کیا کر دیا؟ ڈھانک دیا۔ سو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔